نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے خراسان کے جھنڈے اور امام مہدی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک عربوں کا حاکم میرے اہل بیت میں سے نہ بن جائے۔ ایک ایسا آدمی جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی کہ محمد بن عبداللہ، وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ دنیا اس وقت ظلم و ستم میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی، یعنی کہ یہ ہر صورت میں ہو کے رہنا ہے کہ قرب قیامت سے پہلے محمد بن عبداللہ المہدی آئیں گے جو عربوں کے حاکم ہوں گے اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم خراسان کی جانب سے سیاہ پرچم آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں سے کہی کہ جب تم خراسان کی جانب سے سیاہ پرچم آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں خراسان کی جگہ مشرق آیا ہے کہ مشرق کی جانب سے سیاہ پرچم آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرق کی جانب یا خراسان کی جانب کون سے ملک آتے ہیں؟ تو عرب کے مشرق میں 3 بڑے اسلامی ملک ہیں جن میں ایران، پاکستان اور افغانستان شامل ہے۔ خراسان افغانستان کا آج بھی صوبہ ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مشرق سے ہی فوجیں نکلیں گی جو عرب میں جا کر مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مشرق سے سیاہ پرچم لے کر لشکر نکلیں گے تو ان کو کوئی طاقت روک نہیں سکے گی، وہ سیدھا یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کریں گے۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ امام مہدی ہی بیت المقدس کو فتح کریں گے اور مشرق کی جانب سے، خراسان کی جانب سے ہی فوجیں آئیں گی۔ اب واللہ علم کہ کون سے ملک سے وہ فوجیں نکلیں گی جن کے پاس سیاہ پرچم ہوں گے اور جن میں امام مہدی لیڈر ہوں گے، اور وہ بیت المقدس کو بھی فتح کریں گے اور عرب کے حاکم ہوں گے۔ پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہوگا۔